کو حرکت دے کر اسے نکالنے میں بھی سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نکمنے مواد کے ہجوم کی وجہ سے نالیاں سکڑ کر ایک دوسرے پر گرنے لگتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز نفسانی خواہشات کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی برکت سے رنج و غم مٹ جاتا ہے، بے فائدہ امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، جھوٹے خیالات کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، نیز ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز پڑھو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، نماز پڑھو، نماز۔ اللہ کے نیک بندو کو نماز سے محبت سنو۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں میں اللہ کی رضا ہے جبکہ جنت میں میری رضا ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، بس نماز پڑھو۔ دل کو سکون، قلب کو سکون، روح کو سکون، جان کو سکون، مال میں برکت، جان میں برکت، عزت میں برکت، آبرو میں برکت، گھر میں برکت، اولاد میں برکت، ہر طرف آپ کو برکتیں ہی برکتیں ملے گی۔ صرف نماز جیسی عظیم عبادت کو پکڑ لو، انشاءاللہ یہ عبادت سارے کام درست کر دے گی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اے لوگو اپنی نماز کو درست کرو، نماز تمہیں درست کر دے گی۔ آپ اپنی نماز درست کر لو، صحیح نماز پڑھو۔ نماز سے مراد صحیح نماز پڑھنا ہے، اس کے سجدے، اس کے رکوع صحیح کرنا ہے، تلاوت صحیح ہونی چاہیے، قیام صحیح ہونا چاہیے، تکبیر تحریمہ صحیح ہونی چاہیے، طہارت درست ہونی چاہیے، تلاوت درست ہونی چاہیے، سجدہ درست ہونا چاہیے، جلسہ درست ہونا چاہیے، قومہ درست ہونا چاہیے، تشہد درست ہونا چاہیے، سلام پھیرنا درست ہونا چاہیے، ہر چیز درست ہونی چاہیے، التحیات درست پڑھنی چاہیے، تسبیحات درست پڑھنی چاہیے، لباس درست ہونا چاہیے، کردار درست، سب کچھ صحیح ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ تم نماز کو درست کر لو، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کو درست کر لو، اللہ کی رحمت سے نماز تمہیں درست کر دے گی، تمہارے کام درست کر دے گی، تمہارے معاملات درست کر دے گی، تمہاری فکروں کو دور کر دے گی نماز۔ اللہ نے ایسی بنائی ہے نماز، ارے مومن کے لیے تحفہ ہے نماز۔ معراج کی رات محبوب کریم کو امت کے لیے جو تحفہ ملا تھا وہ نماز ہی تو تھی، اور اس کی برکت دیکھو 50 نمازیں تحفے میں ملی تھی، 5 تک ہو گئی، میرے آقا کی برکت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تو 50 کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ 50 نمازیں فرض کی تھی، تم 5 پڑھو تمہیں اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب دے گا۔ مگر بدقسمتی، اللہ 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 ہمارے حال پر رحم کر، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مال کے پیچھے پاگل ہیں، نماز کی دھن، نماز کی دھن تو دھن کے نماز کی پرواہ نہیں، اللہ کی پناہ۔ مال 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 مال، یعنی ایک نماز خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری زندگی میں ایسا وقت نہ لائے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر ایک نماز قضا ہو جائے نا، بندہ رو رو کر حال برا کر دے اپنا۔ ایک نماز اگر قضا ہو جائے، جان بوجھ کے خدا نہ خواستہ اگر ایک نماز کی قضا ہو گئی تو یہ رو رو کر اپنا حال برا کر دے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یعنی ڈر جائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آپ کو نماز نہیں پڑھنی، اب نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ کا ذہن بن گیا لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہے، اب غور کریں، یہ اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ کیا ہو گیا میرے کو، میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں، مجھے کیوں تیری بارگاہ سے توفیق نہیں مل رہی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ جیا بعض اوقات بندہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص سجدے کی حالت میں رو رہا تھا تو کسی نے کہا یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کو اس بدگمانی کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بدگمانی کی وجہ سے اللہ نے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا، بدگمانی کی وجہ سے۔ کوئی غیبت کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اللہ نہ کرے اور الٹے سیدھے گناہوں بھرے غلط کام کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ 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 تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نیکی وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ اگر آپ کو نیک کر رہے ہیں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی توفیق ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا احسان ہے۔ تم اگر سخاوت کرتے ہو تم پر تمہارے رب کا کرم ہے، تم نماز پڑھتے ہو تم کو تمہارے رب کا کرم ہے، اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تم پر تمہارے رب کا کرم ہے، تم اگر نیک ہو، پرہیزگار ہو، یہ صرف تمہارے رب کا تم پر کرم ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تقویٰ دیا، پرہیزگاری دی، تمہیں عبادت کی توفیق دی ہے۔
تمہیں ماں باپ کی اطاعت دی، فرما برداری دی ہے، تم اپنی بیوی بچوں کے لیے نرم ہو، بیوی بچوں کے لیے شفیق ہو، تم حلال روزی کما رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، سود کھا رہا ہو، رشوتیں لے رہا ہو، حرام روزی کما رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، دھوکے دے رہا ہو، پیسہ کھا رہا ہو، پیسہ میں اسی طرح سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی عجیب و غریب قسم کی لت پڑ گئی ہے کہ حرام آوے وہ بھی کھا جاؤ، ناجائز آمدنیاں لے لیتے ہیں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ شخص حرام کما رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کی کمانے کا منع کیا وہ کما رہا ہے۔ شرابیں پیتے ہیں، بتاؤ بدقسمت لوگ شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، بدقسمت لوگ گندے گندے دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، شراب خانوں میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے موج مستی کرتے ہیں، گھر والوں کہتے ہیں جناب ہم لوگ کمانے کے لیے نکلے ہیں، یہ آمدنی نام کی چیز نہیں، نوکری ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، پریشان ہیں، پیپر کے مسئلے، اس کے مسئلے، اس کے مسئلے، ڈرانا دھمکانا فلاں فلاں فلاں، چپے چپے گھومتے رہتے ہیں، اتنی مطلب کہ آزمائش و مصیبت و پریشانیاں، پھر بھی اس کو پوچھو تو بولتا نماز نہیں پڑھتا۔ ارے تجھے اس پریشانی و مصیبت سے نکالنے والا رب ہی ہے، اللہ ہے جو تجھے نکالے گا اس گھبراہٹ و پریشانی کے عالم سے، اللہ ہے جو تجھے نجات دلائے گا، اللہ ہے جو تیرے لیے راستے بنائے گا، ہاں وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ نکال دیا تھا۔ آنا اس رب کی طرف، عبادت کرنا اس رب کی، توبہ کرنا اس کی بارگاہ میں، مولا معاف کر دے غلطی ہو گئی، وہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، کوئی مانگے تو صحیح، سچی توبہ کرے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، غلطیاں ہو گئی چلو غلطیاں اللہ معاف کرے، ہو گئی، پیچھے تو جانے سے رہے، مگر اللہ نے توبہ کا راستہ دیا ہے نا ہم کو کہ بندے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو گناہوں کو، بنا لو ایک مٹھی داڑھی پوری چہرے پر، منڈانا چھوڑ دو، ایک مٹھی سے گھٹانا چھوڑ دو، فلمیں ڈرامے گانے بازے چھوڑ دو، شراب جوا نشے کی عادتیں چھوڑ دو، اور سب سے ضروری بات کر رہا ہوں برے دوستوں کو چھوڑ دو۔ یہ شرابی جواری آپ کا دوست کیسے بن گیا؟ یہ فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھنے سننے والا آپ کا دوست کیسے بن گیا؟ تم اپنے رب سے محبت کی باتیں کرتے ہو، تمہارے رب کی نافرمانی کرنے والا تمہارا دوست بن کیسے گیا؟ تم کیسے رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا دوست تمہارے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ گلچھڑے اڑاتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، موج مستیاں کرتے ہو؟ تمہارے سامنے تمہارا دوست نماز قضا کر رہا ہے، تمہارے سامنے تمہارا دوست اللہ کی نافرمانی